آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے جی۔ جمعے کے بعد بھی جو دوست احباب مسائل پوچھنا چاہیں وہ جمعہ کے بعد بھی بیٹھ جایا کریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کریم کو پتہ ہے۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہم غلطیاں لوگوں کی نکالتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، بس مسئلہ یہی ہے، یہی ایک خرابی کی وجہ ہے۔ اگر کوئی مولوی ہے تو وہ دوسروں کی غلطیاں نکالتا ہے، اس نے آیت غلط پڑھ دی، اچھا اس نے تو آیت غلط پڑھی ہے، جو غلطی نکالنے والا مولوی ہے وہ خود آیت پہ عمل ہی نہیں کر رہا۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنا چھوڑیں، ہم سارے، میں اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دوں، آپ اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ ہم ابھی ایک دوسرے کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا شروع کریں، اپنے آپ سے ابتدا کریں تو سارے کام درست ہو جائیں گے۔ لیلۃ القدر، شب قدر جس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان شریف کی آخری راتیں جو ہے وہ شب بیداری میں گزارتے، جاگ کر راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے، قدر والی رات کو تلاش کرتے۔ اچھا وہ قدر والی رات ہے کیا؟ اللہ نے پورا مضمون دیا ہے وہ۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں ادراک ہی نہیں کہ وہ قدر والی رات ہے کیا۔ ہاں جی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے، ایک مہینے میں چلے 30 راتیں لگا لیں، ویسے کئی مہینے ایسے جن میں 31 بھی ہوتی ہیں، ایک مہینے میں 30 راتیں لگائیں تو 1000 مہینوں میں کتنی راتیں بن گئی؟ 30,000 راتیں۔ ہاں جی، تو جو رات اتنی فضیلت والی ہو اس کو تلاش کرنے کے لیے مسلمان اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک نہ آ سکے، اپنے بستر سے اٹھ کے اپنے گھر کے اندر پڑھے جائے نماز تک نہ پہنچ سکے، تو مجھے بتائیے وہ مسلمان جنت کا خواہش مند کیسے ہوگا؟ جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، چاہیے جنت، اور مصلی گھر میں پڑا ہوا بھی نہیں اٹھانا۔ طالب جنت ہے، چاہیے ہمیں جنت، گھر کے اندر قرآن پاک کو غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، بس کبھی کبھار اس کی مٹی جو ہے اوپر سے وہ صاف کر دینی، اس کو پڑھنا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ یار کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ وہ قدر والی رات صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، سید عالم علیہ السلام پچھلی امتوں کی عمریں بتا رہے تھے، حضور نے فرمایا کسی نبی کی امت کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی، کسی نبی کی امت کی عمر جو ہے وہ 1500 سال تھی، کسی نبی کے امتیوں کی عمریں جو ہیں وہ 800 سال 700 سال 700 سال تھی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو انہیں نیکیوں کا بڑا موقع ملتا ہوگا، پھر تو وہ اللہ کو بڑے سیر ہو کے سجدے کرتے ہوں گے، یا رسول اللہ پھر تو ہم ان کی راتوں کی عبادت کو پہنچ نہیں سکتے، پھر تو ہم ان کی عبادات کو پا ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی عمریں لمبی تھیں، اللہ نے تمہارے لیے اجر بڑے لمبے لمبے کر دیے ہیں۔ ان کو عمریں لمبی ملی، ان کو سجدے زیادہ مل گئے، ان کو قیام زیادہ مل گئے، اللہ نے تمہارے لیے ایسے ایسے اجر رکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے رمضان شریف میں ایک رات ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہترین ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہم کب تلاش کرتے ہیں؟ سارے اپنا اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، اور پھر ہم سوچیں کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں، پھر ہم سوچیں ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، پھر ہم دعویٰ کریں عشق رسول کا۔ میں بڑی سوچ کے بعد میں نے کہا کہ ہم سارے، میرے سمیت ہم سارے بس 20-25 منٹ کے عاشق رسول ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اندر عاشقی واشقی والی کوئی بات نہیں ہے۔
20-25 منٹ کے عاشق رسول ہیں ہم، بس نعرے لگا لیے، کسی کی تقریر سنی، کوئی بات سمجھ میں آ گئی، مزہ آیا تو سبحان اللہ کہہ دیا یا آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس اس وقت ہم عاشق رسول ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے ساری عاشقی ختم، مسجد سے باہر نکلے سارا عشق جو ہے وہ جاتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اصل عشق یہ ہے آپ تھوڑا عمل کر لو لیکن اس کو مداومت کے ساتھ کرتے رہو۔ اچھا پھر اگر نوجوانوں سے کہا جائے نا داڑھی رکھ لو، اور رکھ لواں گے جی، کوئی نہیں ہولی ہولی رکھ لواں گے۔ نماز پڑھ لو یار، نماز پڑھیا کرو، اچھا جی ہولی ہولی ہوں شروع کیتی ہے، فجر دی شروع کیتی ہے۔ اچھا قرضہ کسی سے لینا ہو نا 2 لاکھ روپیہ، اگر وہ کہہ دے نا اچھا روز کا 1 روپیہ لے لینا تو سر پاڑ دیں گے جناب، ہاں جی، وہ نہیں ایسے لینا۔ اچھا رجسٹری کروانی ہو کسی سے، اگر وہ رجسٹری والا کہہ دے کہ اچھا یار تھوڑی تھوڑی کر کے رجسٹری کروا دوں گا تو مانیں گے آپ کہیں گے پیسے دیے ہوئے ہیں سارے، رجسٹری کروا جلدی کر، ہاں جی۔ اور نیکی کا کام وہ ہم نے اچھا کر لوں گے، کوئی نہیں ہے بڑی عمر پہ ماما بچوں کو، مائیں جو ہے وہ بچوں کو تسلیاں دیتی ہیں، کوئی نہیں پت داڑھی رکھ لمی ہجے بڑی عمر پہ ہی تیری، تو ایویں ہجے مولوی نہ بن، رکھی جاؤ گی داڑھی، بیاہ تو بعد رکھ لمی تو بھائی یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ پچھلے جمعے وہ بھائی غلام مصطفیٰ مغل بتا رہے تھے کہ کوئی بچہ یہاں سے آپ کے مرید والا سے انگلینڈ جانے والا تھا، وہ ٹکٹ بھی ہو چکی تھی، سارا کچھ اس کا کمپلیٹ تھا، وہ انگلینڈ جانے والا تھا، یہاں کہیں روڈ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر سائیکل پہ، تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اور اکلوتا بیٹا تھا والدین کا۔ ماں باپ نے آنکھوں میں خواب سجائے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اللہ کریم کو پتہ ہے کہ خواب پورے کس کے کرنے ہیں، کس کے ادھورے چھوڑنے ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، جمعۃ الوداع ہے، ایک تو ہم سارے آج اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں کہ یا رب العالمین اگلے پچھلے گناہوں سے توبہ، یا اللہ چھپے اور ظاہر گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہم نے اپنے والدین کو تنگ کیا، جا کے ان سے معافی مانگیں گے، مولا کریم ہماری والدین کی نافرمانی سے بھی توبہ، یا اللہ جو نمازیں چھوڑی ان سے توبہ بھی کرتے ہیں، وہ قضا کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، اور یا اللہ آئندہ نماز پڑھنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا نماز پڑھنے، جس مسلمان کے پاس اپنے رب کے حضور 5 مرتبہ جھکنے کے لیے سر نہیں ہے نا، تو اس سر کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ کبھی یہ سوچا تو کریں یار کہ جس نے جان دی ہے، جس نے جسم دیا ہے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ یہ ایک سچی بات ہے اور کڑوی بات ہے۔ ہم کسی پہ نیکی کریں نا اور وہ بندہ پھر اس نیکی پہ ہمارے سامنے کبھی اکڑ جائے، یا کبھی ہم پہ کوئی مصیبت ہو وہ ہمارے ساتھ نہ چلے، ہاں جی، پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ دسو یار انیاں نیکیاں کیتیاں اس بندے دے، بڑا یہ نمک حرام نکلے ہے، یہ نمک حرام نکلے ہیں۔ اصل نمک حرام تو ہم نہیں ہیں ویسے اللہ کے آگے، کبھی سوچے تو صحیح، ہم تو نمک اللہ کا کھا رہے ہیں نا، سارے ہی کھا رہے ہیں۔ اصل نمک حرام ہم ہیں کہ جو اللہ کا کھا کے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی رحمت سے وافر حصہ لے کے، عذابوں سے بچ کے، خنزیر سور بندر والی شکلوں سے بچ کے، اللہ کا پتھروں والا عذاب ہم پہ نہیں آتا، اللہ کریم ہمیں زمین میں نہیں دھنسا رہا، اللہ ہمارے چہرے نہیں بگاڑ رہا، اتنے بڑے کرم کرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں تو نہیں کہتا کہ تم نمک حرام ہو گئے ہو۔ ہم تو چھوٹی سی نیکی کو جتلا دیتے ہیں۔ اللہ نے تو کبھی ہمیں تانا نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تانا نہیں دیا ہمیں۔ بس یہ سوچئے گا کہ ہم چھوٹی سی نیکی کا بھی اجر اپنے مسلمان بھائی سے مانگتے ہیں، اللہ کریم تو ہم سے فقط یہی چاہتا ہے کہ نماز پڑھ اور جنت لے لے، روزہ رکھ جنت لے لے، ماں باپ کی خدمت کر جنت لے لے، ہمسائے کو خوش رکھ جنت لے لے، لوگوں کو تنگ نہ کر جنت لے لے، جھوٹ سے بچ، زنا سے بچ، شراب سے بچ، سود سے بچ۔ اللہ کریم تو ہمارے فائدے کے کام کروا کے ہم سے، اللہ فرماتا ہے اپنے فائدے کے کام کر کے آ جا، میں تجھے جنت دے دوں گا۔ ہاں جی، فائدہ بھی ہمارا ہی ہے ان کاموں میں۔ تو یہ مسجد ہے، محلہ ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں یہاں، ادھر گھر ہی گھر ہیں سارے، 200 گھر ہوگا تقریباً۔ ہاں جی ماشاء اللہ، یہ حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ نٹ برادری کے نوجوان جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زیادہ نمازی وہ ہیں، 19-20 لڑکے آتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ تو اللہ کریم کا کرم ہے نا، ہاں جی، یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ کریم جس کو چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ محلے کے لوگ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کون اس کو آباد کرے گا؟
تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے جو اس محلے میں رہتے ہیں، ہر نماز کے وقت فرض نماز میں آپ مسجد کے اندر تشریف لایا کریں، فرض نماز مسجد میں پڑھ کے پھر بقیہ نماز جو ہے وہ گھر جا کے ادا کیا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بناؤ، فرض نماز مسجد میں پڑھا کرو، سنت اور نفل اپنے گھر میں پڑھا کرو، تاکہ گھر کے اندر بھی اللہ کی برکت ہو، اور فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں آ کے ادا کیا کرو تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ باعمل مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد